بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی سمجھدار، عقل مند، دانا بینا انسان جب بھی کوئی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، عمارت بناتا ہے، تو اس کی بنیاد بڑی مضبوط رکھتا ہے۔ آپ اپنے پرانے گھروں کو دیکھ لیں، ان کی دیواروں کو دیکھ لیں، یا اس نئی مسجد کی بلڈنگ کو دیکھیں، تو اس کی بنیاد اور اساس میں آپ نے بڑی مضبوطی کی سوچ اور فکر کے ساتھ اس کو بھرا ہے۔ بنیاد اچھی ہو، اساس مضبوط ہو، ایک سہارے پلر اور ستون جتنے طاقتور ہوں گے اتنی ہی اوپر عمارت مضبوط کھڑی ہوگی۔ جس ہستی نے اسلام کو دین بنایا وہ اللہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس اللہ سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی طاقتور نہیں، عقل مند نہیں، دانا بینا اور سمجھدار نہیں۔ ساری عزتیں، ساری قوتیں، ساری طاقتیں، سارے علم، ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس اسی کی باندھی ہے اور ماتا ہے۔ اس رب نے فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ بڑا باکمال تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے رسول بنا کر کے دنیا میں اتارا ہے اور رسالت کے لیے ہدایت کو چنا ہے، ہادی بنا کے، رہبر بنا کے، رہنما بنا کے، پیشوا بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور انہیں حق پر مبنی دین دے کے نبی بنا کے، رسول بنا کے، نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ دنیا کے سارے دینوں پر اسے غالب کر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا، سارے ادیان کے اوپر اسے ظاہر کر۔ دین کا مزاج زبردستی نہیں،
ہمارے دین کا مزاج ڈرڈے سوتے کا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں انٹری کے لیے زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کوئی دین میں آ جائے گا تو پھر شرطیں بھی ہیں، حدود بھی ہیں، قیود بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، لیکن اختیار کرنے میں زبردستی نہیں۔ دلیل مضبوط ہے، سند مضبوط ہے، آغاز مضبوط ہے، اساس لاجواب ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، محبوب جو وہی آئی ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑی مشکل ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس مشکل کو آسان بنا کے، مبین بنا کے، واضح بنا کے، روشن بنا کے، دلیل والا بنا کے، پختہ بنا کے، یقینی بنا کے آپ نے قوم کو پیش کرنا ہے۔ بھئی جب ہم رنگ لیتے ہیں بازار سے تو یہ ڈبوں میں پیک ہے تو سخت ہوتا ہے، مورش کے ساتھ نہیں چلتا۔ رنگ سازیہ، رنگ کرنے والا اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر کے اس کو اس قابل بناتا ہے کہ نہ بالکل پانی کی طرح بہے اور نہ یہ بڑھے بلکہ رواں ہو اور برش کے ساتھ اچھا ہو۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ دین ہے اور رب کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں، مگر وہ رنگ چڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دنیا کے سارے رنگ مغلوب کر کے لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کا رنگ جو ہے وہ محبوب نے چڑھایا، اور سب سے پہلے اس رنگ کو دیکھنے والے، اپنے اوپر چڑھانے والے، استعمال کرنے والے، ہر پہلو میں دین کی سند اور دلیل بننے والے وہ میرے نبی کے یار ہیں، اصحاب ہیں۔ اگر وہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اگر اس مسجد کی بنیاد کی دیواریں جو نظر نہیں آ رہی اکھاڑ دی جائیں، نکال دی جائیں، یہ جو پلر نظر آ رہے ہیں نکال دیے جائیں، یہ جو بیم پر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ختم کر دیے جائیں، تو پھر اس چھت کی تعریف کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دھڑام سے آپ کے اوپر ہوگی، جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، تاریخی نقصان بھی۔ بھائی یہ جو دین کی عمارت آج آپ کو مجھے دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس عمارت کے معمار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی اساس اور بنیاد سند اور دلیل، رابطہ ہمارے اور ان کے درمیان وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ اصحاب بھلے نبی کے گھرانے میں سے ہوں، وہ بھی صحابی، اہل بیت بھی سارے صحابہ ہیں، میرے نبی کی صحبت میں آئے ہیں تو صحابی بنے ہیں، اور میرے نبی کا یارانہ بھی، یہ بھی سند ہے۔ بھول ہوگی کسی کی کہ ان کو ختم کر کے ہم دم لیں گے، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا دین بھی ختم، ایمان بھی ختم، کلمہ بھی ختم، توحید بھی ختم، اخلاص بھی ختم، اور جب ایمان اور اسلام ہی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا۔ بھائی آپ کپڑے کی تو تعریف کریں، کپڑے کی کریں تعریف، مگر پورے پاکستان میں سے، پورے وطن عزیز میں سے آپ کپاس کو ختم کر دیں، کپاس کو ختم کر دیں، پودے نہ اگائیں، دشمنی کریں، زمین کے اوپر کپاس نامی لفظ کو برداشت نہیں کریں، ٹھوٹی کو گالیاں دیں، آپ کاٹن کے ساتھ نفرت سکھائیں، اور اگر کہیں پیدا ہو آپ اس کو کٹ لگائیں، کٹوا دیں، اگر کچھ بچ بھی جائے تو آپ روئی سے نفرت کریں، روئی کہیں بچ جائے، دھاگا بنے تو دھاگے سے نفرت کریں۔ لوگوں جو ملیں اور جو فیکٹریاں، جو مشینیں
اس دھاگے کے تسلسل کو چلا کے کپڑا بن رہی ہوں، آپ ان کو بھی گالی دیں، مالکوں کو بھی غلط بولیں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ لباس بھی ضروری ہے، تن ڈھانکنا بھی ضروری ہے، پردہ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ میں یہ چیز آ گئی، شاعر نے کہا تھا حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے، ڈر کانٹوں میں ہو ہوئے حریری۔ کانٹے بھی اگر ریشم کے بن جائیں یا کاٹ دیے جائیں تو پھر پھولوں کی حفاظت نہیں ہوا کرتی۔ یہ قدرت نے رکھے دین کی حفاظت، دین کا تسلسل، دین کا فہم، دین کو سننے والے۔ رب نے یہ نبی کا یارانہ بھی بنایا ہے، گھرانہ بھی بنایا ہے۔ جب وہی اتر رہی، آئیے آج کے اس موضوع کو لے کے جہاں جہاں تک آپ کی دوستی ہے، سوال رکھیے اور پوچھیے کہ جناب اگر میرے نبی کا یارانہ بھی ٹھیک نہیں، گھرانہ بھی ٹھیک نہیں، کوئی بھی اچھا نہیں، تو پھر یہ دین کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ ان لوگوں کے کام اور اساس، سب سے پہلے دین نام ہے کلمے کا، ایمان کا، اور ایمان کے 6 رکن ہیں۔ 6 رکن، کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے 6 چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ آپ اینٹ لاتے ہیں پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سیمنٹ لے کے آتے ہیں، تیسرے نمبر پہ ریت لے کے آتے ہیں، پھر اس میں پانی اور اس میں بجری اور سریا یہ ڈالتے ہیں تو ایک اوپر جا کے آپ کی چھت بنتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز کم کرتا ہے، محبت میں آ گیا، کوئی ٹھیکیدار آئے، انجینئر آئے، کہے کہ جناب اتنا مضبوط سریا ہے، بجری کی کیا ضرورت ہے، رہنے دو، لینٹر شاید ڈل جائے لیکن ویسا نہ ڈلے۔ کوئی کہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے، اینٹ رہنے دو، جناب سیمنٹ ٹھیک ہے، پیور سیمنٹ ڈالو، ریت کی ضرورت نہیں، سیمنٹ اور ریت ڈال دو، مگر وہ مکسچر جو گھما رہا ہوتا ہے اس میں آپ پانی رہ لیں۔ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ بلڈنگ بنے گی، وہ لینٹر ڈلے گا نہیں۔ ایمان میں 6 چیزیں، ان 6 چیزوں میں ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ، آج کا کلمہ پڑھنے والا اپنے کلمے پر تو یقین رکھے، مگر وہ ماحول کہ جب کلمہ پڑھنا سیدھی موت تھی، اللہ کو اللہ کہنا، 360 کے سامنے ایک الہ کا اقرار کرنا، اظہار کرنا، خون کروانے کے برابر تھا، سولی پہ چڑھنے کے برابر تھا۔ تب کس نے پڑھا؟ اپنے سے بھی پوچھئے، یاروں سے بھی پتا کیجئے، ہم سائیوں کو بھی کہیے، مسالک سے پوچھئے، مذاہب سے سوال کیجئے کہ جناب ایمان لانے والے کون؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ آپ اور میں اسلام لائے، اسلام کی عظمت کو دیکھ کے، شہرت کو دیکھ کے، تاریخ کو دیکھ کے، بنی عباس کو دیکھ کے، بنی امیہ کو دیکھ کے، عثمانی اسٹیٹ کو دیکھ کے، ان حکومتوں کو دیکھ کے، ولایتوں کو دیکھ کے، اور ان عزتوں رفعتوں کو دیکھ کے، کامیابیوں کامرانیوں کو دیکھ کے، مگر سیدہ خدیجہ کیسے ایمان لائی؟ کیا دیکھا تھا؟ یہی سنا تھا نا، وہی آئی ہے، کیا آئی ہے؟ بیان بھی کیا، بتایا بھی۔ صدیق اکبر نے کون سی حکمرانی دیکھی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی سند بن گئے، ماننے والے بن گئے۔ جناب بلال نے کون سی شاہی دیکھی تھی؟ کوہینوں پہ لیٹ گئے، ایمان نہیں چھوڑا۔ لہذا کوئی بات کرے تو کھل کے کہنا، اگر دنیا میں کہیں نفاق نہیں ہے، منافقت کی جڑ کاٹی ہے، ایمان کو گلے لگایا ہے، آج دنیا میں کہیں مومن کا
صرف 2 چار نہیں، سیدہ خدیجہ سے لے کے ہجرت کی راہوں تک 12 ذوالحجہ 13 نبوی آغاز ہجرت مدینہ سے پہلے کوئی 4 جو حبشہ روانہ ہوئے، پھر دوسری ہجرت، تیسری مدینے کی ہجرت، پھر وہ مدینے میں ایمان کے بغیر نہیں ہوئی ہے ہجرتیں، گھر بار نہیں چھوڑے جاتے، بیوی بچے نہیں چھوڑے جاتے۔ الذین یؤمنون بالغیب 18واں پارہ ایسے نہیں کہتا قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب ہونے والے۔ جب تاریخ ابھی ابتدا میں تھی تب ساتھ دینے والے میرے نبی کے اصحاب سبھی کے سبھی ایمان کی دلیل بھی، ایمان کی سند بھی، اگر یہ سند نہ رہی تو تیرا ایمان بھی نہیں رہے گا، توحید بھی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے کس نے سنا کہ قل هو اللہ احد؟ نبی کے یلانے نے، نبی کے کھلانے نے، جب انہوں نے مانا، ڈٹے کون اور لڑے کون؟ وہ میرے نبی کے اصحاب، یلانے اور کھلانے کے لوگ۔ سولی پہ کون چڑھے؟ نیزوں کی انگلیوں پہ کون چڑھے؟ اور تیروں کی بچھار میں کون لڑے؟ لوگوں یہ تلواروں کی تیز دھاروں کے سامنے کون کھڑے ہوئے؟ یہ 313 قوم تھے، میرے نبی کی یاد ہے، اصحاب تھے۔ لہذا دنیا میں کبھی بھی کسی کتاب میں، کسی لائبریری میں، کسی مسلک کے ہاں ایمان کی جون سی تعریف کرو گے، جون سا رنگ دیکھو گے، سنت اللہ، یہ میرے نبی کے اصحاب میں ملے گا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، اگلی آیت بیان پیغمبر کر رہا ہوگا، سن صحابہ ہے، سن صحابہ ہے، بیان آپ کر لیں، لکھ یہ رہیں، بیان آپ کر لیں، یاد یہ کر لیں، بیان مصطفیٰ کر لیں، اور اس کو یاد کر کے سینوں میں محفوظ ہو کر رہے ہیں، لکھ کے تحریر میں بولا رہے ہیں۔ وہ مدینے کے پتھر گواہ، وہ مکے کے پتھر گواہ، وہ جانوروں کی ہڈیاں گواہ، وہ کھجوروں کے پتے گواہ، لوگوں ان کی جلد اور چمڑے گواہ، اس دور کا فرق گواہ۔ کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ بڑی دنیا کہتی تھی یہ 2-4 جملے لکھ کے کیا کریں گے، یہ تو ایسے ہو۔ کہنے والے نے کہا 2-4 لفظ وفا کے میں لے کر کے کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب لے۔ انہوں نے پوری زندگیاں لگا دی اور میرے مصطفیٰ پہ اپنی نسلیں قربان کر کے جاؤ۔ دنیا میں جس کو دعویٰ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میرے نبی کے یار نہ ہوتے تو آج ایمان کی سند اور دلیل نہ ہوتی۔ کس نے بتایا؟ آپ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نہیں؟ میرے محبوب کو دیکھ کے، ملاقات کر کے، ایمان لا کے، صحابی بن کے، آپ سے بات سن کے، اس کو بیان کر کے، لکھ کر کے جاؤ دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھاؤ، سند صحابی ہے، دلیل صحابی ہے۔ کس نے کہا تھا ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہے نہیں بس نہیں کر بات نہیں سنا کر، اس چیز کا ترجمہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ کس نے بولا ہے؟ مصطفیٰ نے۔ کس نے بتایا؟ جناب عمر جرار نے بتایا۔ عمر روایت کر رہے ہیں، جاؤ دنیا میں کہیں بھی توحید کی کوئی آیت اٹھاؤ، قرآن مجید کھولو، آسمانی کتاب ہے۔ کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے؟ کہاں سے پتہ لگا؟ اگر میرے پیغمبر نہ کہتے کہ یہ فاتحہ ہے، اصحاب نہ سنتے، یار نہ سنتے، مجلس میں نہ بیٹھتے، آج جو لوگ یہاں جمعے میں نہیں پائے، آپ لوگوں کو بتا پائیں گے کہ اہتمام کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، رش کیا ہے، افراد کی تعداد کیا ہے، کیا ماحول ہے؟ انہوں نے اپنی جانیں، وطن، مٹی، دھرتی، کاروبار، رشتہ دار، اہل و عیال، خواہشات ساری قربان کر کے میری نبی کی مجلس میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جا کر کے پتا چلا کہ یہ فاتحہ ہے۔ اس نے بتایا فاتحہ کی 7 آیتیں، سند صحابہ، فاتحہ کا نام سننے والے صحابہ، لکھنے والے صحابہ۔ البقرہ کس نے بیان کی؟ میرے نبی کے یاد
تزکیہ کے اتنے ہیں، کس نے 6236 آیتوں کو سینے میں محفوظ کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ پوری کتاب اللہ میں اللہ کی توحید پہ دلالت کرنے والی کوئی بھی آیت لاؤ گے، سند صحابی ہوگا، صحابی کو نکال دو گے تو اس قرآن کی کسی آیت کی دلیل واقعی نہیں رہتی۔ صحابہ پہ ایمان اس لیے ضروری، یقین اس لیے ضروری۔ آؤ اگلی بات، وَمَلَائِكَتِهِ، ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک فرشتوں کو نہ مانو۔ اس نے بتایا کہ وحی لانے والے جبریل ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی آپ ملے ہو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں؟ اور ملے ان کو؟ وہ جی مجھے میرے ابا جی نے بتایا۔ ابا جی کو کس نے بتایا؟ ان کے استاد نے بتایا۔ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ فلاں ولی اللہ سے پتہ کیا۔ فلاں ولی اللہ کو علم کیسے ہوا؟ انہوں نے جناب فلاں مفسر سے سنا۔ مفسر نے کہاں سے سنا؟ انہوں نے جناب فلاں محدث سے سنا۔ انہوں نے کہاں سے آگے یہ ججمنٹ کی؟ جناب فلاں فقیہ ان کے استاد ہے۔ جناب انہوں نے کہاں سے پڑھا؟ فلاں تبع تابعی۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے فلاں تابعی سے لیا۔ تابعی کو کیسے علم ہوا؟ جناب انہوں نے میرے نبی کے یار جو ڈائریکٹ ان کو ملے تھے صحابہ سے سنا کہ وحی لانے والے جبریل تھے۔ یہ ایسا ہے جس دن تو میرے نبی اور اپنے درمیان میں سے صحابی کو نکالے گا، تیرے اس ایمان کی زنجیر کی کڑی نکل جائے گی۔ میں رات اندھیرا ہے، آپ ہی اس علاقے سے گزر رہا ہوں، گیرا سے اس طرف آ رہا تھا رینالے کی طرف، بڑی طاقتور مہنگی ایک بھینس کھل کے جو ہے وہ کہیں سڑک پہ چڑھ گئی، مالک پیچھے بھاگے، تنگ سی سڑک تھی، ٹوٹا ہوا راستہ تھا، میں نے بریک لگائی، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھینس جو ہے نا وہ سنگل توڑا کے نکل گئی۔ میں نے کہا سنگل کہاں سے؟ کہنے لگے کوئی جو قلعہ یا تھوڑی ہے نا اس کے ساتھ لیس ہے، باقی اگلے حصے کی کنڈی نکل گئی۔ میں نے کہا اس کو پکڑ کر، کہتے کہ اس کو پکڑتے ہیں تو بھینس نہیں بچتی۔ خیر میں گاڑی پہ تھا، میں نے کہا اگر مجھے اس سڑک پہ ملی تو میں آپ لوگوں کو کال کر دوں گا، نمبر لیا، تقریباً 3 کلومیٹر آگے آیا تو بھینس ملی سڑک پہ ہی۔ میں نے انہیں کال کی کہ ادھر ہی ہے، آپ آ جائیں ذرا جلدی۔ کب ملی؟ جب انہوں نے پیچھا کیا، گھر سے کب چھوٹ گئی؟ جب وہ کڑی نکل گئی، کنڈی سے کنڈی نہیں ملے گی، سنگل نہیں رہے گا۔ اور یار یہ سند تب باقی ہے جب اس صحابی کو تابعی اور تبع تابعی سے جوڑے گا اور پیغمبر سے جوڑے گا۔ اگر پہلی کنڈی نکل گئی، تیرے لیے ایمان کی زنجیر باقی نہیں۔ کس نے بتایا کہ کتنے ملائکہ ہیں؟ کس نے بتایا کہ اللہ کے عرش میں کتنے ملائکہ ہیں؟ بیان کرنے والے صحابہ، سننے والے صحابہ، آگے پڑھانے والے صحابہ، علم اتارا اللہ نے، لے کے آئے جبریل امین، پڑھا میرے مصطفیٰ نے، سنا صحابہ نے۔ لہذا ملائکہ پہ بھی آج جتنے تو علم لے کے بیٹھا ہے اس کی سند صحابہ ہے، وگرنہ تیرا یہ علم نہیں رہے گا۔ نبی کے یاروں سے پیار کرنا سیکھ، ان کی عزت کرنا سیکھ، اہتمام کرنا سیکھ۔ ایمان میں مومن ہے تو، مومن ہوں میں، تیرا میرا دعویٰ پر حق نہیں جب تک الہامی کتابوں پر یقین نہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تجھے سورہ بقرہ پڑھائی ہے، آغاز ہے، تو ایمان کی جب بات کر رہا ہے، اللہ نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قرآن کو جب اتارا تو بیان کرنے والے، ماننے والے، ایمان لانے والے سے آتا۔ اس نے بتایا کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، یہ صحف ابراہیم ہے، یہ صحف موسیٰ ہے۔ جناب قرآن نے بتایا، کس نے ذکر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نے ڈائریکٹ سنا ہے؟ نہیں، سند صحابہ کی ہے۔ جس دن صحابی نکل گیا تیری روایت نہیں رہے گی، تورات کا علم نہیں رہے گا، حق اور حقیقت نہیں رہے گی، منزل من اللہ ہونا، الہامی ہونا ثابت نہیں ہو پائے گا۔ کس نے بتایا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی انبیاء تھے؟ تلک الرسل، یہ روایت صحابہ کی ہے۔ نبی کے یار نکالنے کا 1.25 لاکھ صحابہ کا تذکرہ تیرے لیے بالکل اندھیرے میں رہ جائے۔ ایمان کی چوتھی سیڑھی
انبیاء کے بعد آخرت پر یقین ایمان کے لیے ضروری. آخرت کی کوئی بھی آیت پڑھے گا راوی صحابی سند صحابی، کوئی حدیث پڑھے گا فضیلت بیان کرے گا، منبر پہ چڑھے گا، کرسی پہ بیٹھے گا، اسکول کالج میں پڑھائے گا، کسی یونیورسٹی میں پڑھائے گا، لوگ بلے بلے کریں گے ٹیچر بڑا اچھا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. یوں ہاتھ پہ بیٹے ابراہیم کی میت کو لے کے اٹھانا اور صحابہ کے ساتھ چلنا، ان کا لائف دیکھنا، 18 مہینے کی عمر کے باوجود بھی جنازہ نہ پڑھنا، بقیع میں قبر کھودی جانا، قبر میں اتارنا. میرے پیغمبر کے آنسو کے راوی، قبر کے راوی، میرے پیغمبر کے بیان کے راوی اور فکر آخرت کے راوی محبوب زمین پہ بیٹھے ایک لکیر بھی مارے تو اس کو بیان کرنے والے سند صحابہ. ان کو چھوڑ کے تو اپنے دین فکر آخرت لے گا تو کہاں سے لے گا؟ وہ جی مولانا بڑے طوفانی آخرت بیان کرتے ہیں، کیا بات ہے، جہنم کے واقعات ذکر کرتے ہیں، بلے بلے. کہاں سے لیے تو نے یہ تذکرے؟ اگر صحابہ نہیں تو پھر یہ بھی کچھ نہیں. ایمان کا چھٹا رکن صحابہ کے بغیر خارج. کیا ہے وہ تقدیر؟ کس نے بتایا کہ اللہ نے سب کے مقدر اچھے بنائے ہیں، لوح محفوظ میں لکھے ہیں. جو مقدر میں لکھا ہے وہ قسمت بنا کے تقسیم کر دیا گیا ہے. پانی رب نے بنایا، سمندروں میں ڈالا، اس کو اچھالا، آبی بخارات بنائے، ٹینکروں میں بھرا، بادل چلائے، پہاڑوں پہ ڈالا، پہاڑوں سے ڈھلوانے بنائی، آبشاریں، اور اس میں سے پھر آگے ندی نالے اور چشمے نکالے. ندی نالے جو ہیں وہ دریا بنے، دریاؤں سے نہروں میں آیا، نہر چل کے تیرے لینانے سے گزری، وہاں سے سوئے نکلے، ان سے پانی تیرے کھیتوں تلک آیا. تیرے حصے کی تقسیم کر کے پانی تیرے قلعے میں پہنچا، مربے میں نہیں پہنچا. پہنچانے والا کون؟ اللہ. مگر یہ بتانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ. سند بن کے دلیل بن کے بیان کرنے والے کون؟ صحابہ. میرے نبی کے یارانے، میرے نبی کے گھرانے. اور لوگوں کس نے بتایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ؟ جب تک تو محنت نہیں کرے گا پانی زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، بور نہیں کرے گا تو پانی اوپر نہیں آنے والا. محنت کرنی پڑے گی. نہر کے کنارے بیٹھ کے 100 بار بھی کہے یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا پانی یا پانی یا میا یا میا، پانی نہیں آنے والا. چلو بھرنا پڑے گا، آگے وہ برتن ڈالنا پڑے گا، کنویں میں بھوکا پھینکنا پڑے گا، پھر جو ہے وہ پانی نکل کے تیرے تک آئے گا. جگ میں گلاس میں ڈالنا پڑے گا، گلاس میں پڑا ہے، ہاتھ بڑھانا پڑے گا، ہاتھ بڑھا لیا ہے، واپس لٹانا پڑے گا، لٹا کے منہ کے قریب لگانا پڑے گا، ہونٹ کھولنے پڑے گے، ارادہ بنانا پڑے گا، پھر پانی کا گھونٹ تیرے وجود میں اترے گا. یہ ہے نصیب. نصیب خود بنانے ہیں سند صحابہ. اور لوگوں اگر بات اسلام کی کرو، اسلام میں نماز ہے، نماز کی سند صحابہ. اگر بات مسجد کی کروں، سب سے پہلی مسجد کی پہلی اینٹ رکھنے والے بھی صحابہ. جاؤ کو بات دیکھو، مسجد کو دیکھو، تقوی کو دیکھو. عالم نفاق میں بیٹھ کے بات کرنا بڑی آسان، سچ کو جھوٹ بنانا بڑا آسان، اندر مندر شو شکندر کرنا آسان، چلتی ہوئی رسی کو سانپ بنا کے پیش کرنا بڑا آسان. لوگوں مگر پورا زمانہ دشمن ہو، خالصتاً اسلام کے لیے نبی کا ساتھ دے کے گھر بار چھوڑ کے اپنے گھروں سے پہلے اللہ کا گھر بنانا آسان نہیں ہوتا. بنا رہے ہو کہ نہیں؟ بنا رہے ہو کہ نہیں؟ مسجد ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جتنے اہل ثروت، اہل خانہ، اہل دل، اہل فکر، اہل نظر، اہل مال، اہل دولت ہے، آؤ گھر بن رہا ہے، جنت میں ملے گا. یہاں کی لگی ہوئی اینٹ جنت میں ملے گی. اے فکر کے لیے اینٹیں ایسے نہیں لگے. ایک درد، ایک تڑپ، ایک ایمان. آج تیرے پاس مربے، تیرے پاس زمینیں، تیرے پاس بیلیاں، تیرے پاس ڈنگر گھوڑ، تو مال بیچ کے لے کر کے آگے لگا دے. لیکن جو سب چھوڑ کے آئے تھے، پتا تو کر انہوں نے مسجد دعا بنائی کیسے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کھجور ہے تو وہ لے آئے، تنا ہے تو وہ لے آئے، اس کی شاخ ہے تو وہ لے آئے،
کا ثواب ملتا ہے۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ میرے نبی کا یار ہے، صحابی ہے، مسجد نبوی بنی، 1000 نماز کا ثواب بنانے والے کون؟ میرے نبی کے ساتھ نبی کے یار، نہ کوئی کل کا منافق تھا، نہ کوئی آج کا منافق، میرے نبی کے مخلص یار، پہلے بار مزدور بن کے، معمار بن کے، دل لگا کے، مسجد بنانے والے بھی ہو، اذان کہنے والے بھی ہو، اقامت کہنے والے بھی ہو، صفے بنانے والے بھی ہو، قدم سے قدم ملانے والے۔ آج تجھے جتنے مسئلے آتے ہیں، اگر نبی کے یارانے اور گھرانے کے لوگ نہ ہوتے، ان کی سند نہ ہوتی، تجھے کیا پتا تھا کہ نماز سے پہلے نیت کرتے؟ کیا پتا تھا؟ 30-35 سال بیت گئے، میں نے یار سے ایک سند مانگی ہے کہ نماز سے پہلے نیت کی کوئی ایک سند دے دو، جو کہتے ہو نا 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، یہ فرض، یہ سنت، یہ نفل، منہ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے ان لفظوں کے ساتھ قومیں لگا کے بریکٹ بند کر کے ایک سند میرے نبی کے کسی یارانے سے یا گھرانے کے کسی فرد سے قیامت تک لیا، زندہ ہوں دلیل لیا، نہ کروں تو کہنا، قبر میں چلا جاؤں تو میری قبر پہ رکھ دینا، میں تب بھی اندر مان جاؤں۔ ایک کلپ آیا یار، میں چھوٹا سا بتایا، ادھر ادھر کی باتیں لے کے امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک قول کہ وہ نماز سے پہلے یہ کہتے تھے، میرے دوست تجھے دلیل میں، سند میں، استناد میں، سائنٹیفک ہونے میں، مستند ہونے میں، پیغمبر کی بات ہونے میں، عرش کی وحی ہونے میں، صرف ایک دلیل ہی تو مانگی ہے، ایک سند لیا، جو لفظ تو بولتا ہے وہ لفظ بولے، پیچھے ایک سند ہو، لا تو صحیح کسی امام سے بھی لیا، تجھے وہ بھی میسر نہیں ہو۔ دائیں بائیں کی باتوں کے ہم قائل نہیں، جاؤ اگر میرے نبی کے یار صحابہ پر حق نہیں، 1.25 لاکھ یا کم و بیش، تو پھر پتہ کر تیری نماز کے وضو کی، تیرے نماز کے وضو کی جو آیت تیرے پاس ہے، پتہ کر بیان کس نے کی؟ صحابی نے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، روایت کی سند بیان کرنے والے صحابی، ہاتھ دھونے اس کی سند صحابہ، کنگھی کرنی ہے سند صحابہ، ناک میں پانی چڑھانا ہے سند صحابہ، پانی کو جھاڑنا ہے سند صحابہ، چہرے کو دھونا ہے سند صحابہ، بازو دھونے ہیں سند صحابہ، کونیوں تک لے کے جانا ہے سند صحابہ، طلب کرنا ہے ملنا ہے سند صحابہ، انگلیوں کے خیال کرنے ہیں سند صحابہ، ہاں سر پہ مسح کرنا ہے، ہاتھ پیچھے لے جانے ہیں سند صحابہ، ہاتھ آگے لے کے آنے ہیں سند صحابہ، کان میں یہ انگلی ایسے گھمانی ہے، سارا پریکٹیکل بیان کرنے والے صحابہ، انگوٹھے کو یوں پیچھے کر کے کان کی بیک پہ گھمانا ہے سند صحابہ، پاؤں دھونے سند صحابہ، انگلیوں کا خیال کرنا ہے سند صحابہ، موزے پہنے ہوئے اوپر مسح کرنا ہے تو سند صحابہ۔ تیرا وضو بھی ایک صحابی کے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو ان کو چھوڑ کے جائے گا جناب؟ تیری نماز بڑی اچھی ہے، تیرا قیام بڑا مزے کا ہے، ذرا بتا تکبیر تحریمہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے کسی صحابی کی سند لینی پڑے گی، کیونکہ ڈائریکٹ تیری پیغمبر سے ملاقات نہیں ہے، سند کو بیٹھ جانا پڑے گا۔ اگر مجھے جا کر کے طے خانے کی آخری اینٹ دیکھنی ہے نا، تو مجھے اوپر والی اینٹیں اتارنی پڑے گی، ایک ایک کر کے اس سلسلے کو جاری رکھنا پڑے گا، پھر میں طے تک پہنچوں گا۔ دین کی طے، دین کی اصل، اسلام کی اصل، نماز کی اصل، روزے کی اصل، حج کی اصل، زکات کی اصل، میرے نبی کا جلانا اور گھرانا، نفرت انہیں سے پال رہا ہے اور مومن اور مسلم بن رہا ہے، اگر وہ نہیں تو پھر کون ہے؟ ذرا چیک کر۔ میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ کہتے جی میں پہلے ثنا پڑھتا ہوں۔ ہاتھ کہاں رکھ رہے ہو؟ تو جی میری مرضی، دین میری مرضی کا نام ہے۔ نہیں جی وہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا تھا اس میں کس نے بتایا؟ پتا کر یقین پیدا ہوگا تو صرف صحابہ دیکھ کے بتائیں گے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان یرفع یدیہ، ہاتھ اٹھاتے کیسے تھے؟ 45 طریقے ہیں ہاتھ اٹھانے کے دنیا میں رفع الیدین کے، لیکن کسی ایک طریقے کو سند کہاں سے ملی؟ صحابی کہتے ہیں کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب عمر کے بیٹے ابن عمر ہیں، کان یرفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر، کندھوں کے برابر، او الی شہمۃ اذنیہ، یا کانوں کی لو کے برابر. کتنا فاصلہ ہے یہاں سے کان کی لو کا؟ کندھوں کے برابر، یا تھوڑا اس سے اٹھے ہوئے کانوں کی لو کے برابر. تابلوش یا تابلوش، ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب اوپر اللہ کی طرف کرو کہ دعا بن جائے، کسی نے کہا کہ ہاتھ نیچے کر لو عاجزی بن جائے، کسی نے کسی طرح، کسی نے کسی طرح، کسی نے بولا کہ اس طرف آمنے سامنے کر لو، کسی نے کہا کہ کیوں کر لو. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آنکھوں سے دیکھ کے کہا آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، اور دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا. دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف. لوہا اتنا مضبوط نہیں، سونا اتنا قیمتی نہیں، جتنا صحابی کی یہ بات دلیل بن کے سند بن کے رفع الیدین کے بعد میں پڑی. دلیل موجود، سند موجود، زبردستی کوئی نہیں، کوئی جیسے کرے جیسے مانے اس کی مرضی، حساب اس نے دینا ہے. لیکن جب دلیل مانگے تو دلیل موجود ہے. آپ نے پھر کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ بڑا واضح. کہاں سے لیا ہے تم نے سبحانک اللہم و بحمدک؟ کہاں سے لیا ہے بچہ وجیبہ؟ کہاں سے لیا ہے تم نے اللہم باعد بینی و بین خطایائی؟ پڑھا مصطفیٰ نے ہے، سنایا مصطفیٰ نے ہے، سن کے یاد کر کے امت تک پہنچایا میرے نبی کے صحابی نے. پتا کر آپ ام القرآن پڑھتے تھے، کس نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب؟ تو پڑھ یا نہ پڑھ تیری مرضی، زبردستی نہیں. لیکن صحابی کی سند لوہے سے مضبوط، سونے سے قیمتی، دلیل میرے مصطفیٰ کی، بیان مصطفیٰ کا، امن صحابہ کا. یار بیان کر رہے ہیں روایت صحابی کی. کس نے کہا کہ جب والصالین پہ پہنچتے تو آپ آمین کہتے، مسجد نبوی گونج اٹھتی. دلیل موجود ہے. کوئی نہ مانے اگر بات ہے. 4 GB ہے، 4 GB ہے. میں نے جب پچھلی مرتبہ آیا تھا تو رستے میں ایک بندے سے پوچھا کہ اس علاقے کا 4 GB، ادھر تو یار 4 GB ہے ہی. میں کہ لوگ نہیں آیا وہاں کچھ پوچھے نا تو الٹ بتاتا ہے. اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے کہ 4 GB نہیں تو اس کے انکار کرنے سے 4 GB کا انکار ہو جائے. کوئی کہہ دے میں ایک علاقے میں گیا 100 سال کا، میں نے پوچھا یار یہ بھابیاں کی مسجد ہے، کہتے بھابی کے بڑے میری طرف سے، تو کیا مسجد نہیں تھی؟ تھا. آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے. قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ جہاں جو مرضی کر، تیرے پیغمبر سے سند کے ساتھ آمین موجود. کسی بھی دن دل کرے صحیح سند کے ساتھ دیکھتی چیز اصلی جہنم لینے کا ملے گی. نالے ایک اور بات ہے. جناب اس کے بعد کیا پڑھا؟ سورت پڑھی، دلیل صحابی. رکوع میں کیسے جھکنا ہے؟ دلیل صحابی. پڑھنا کیا ہے؟ دلیل صحابی. اٹھنا کیسے ہے؟ دلیل صحابی. ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ سند صحابہ. زمین پہ جاتے ہوئے ہاتھ پہلے رکھنے کے گھٹنے، سند صحابہ. بیان موجود، حدیث موجود. دونوں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ سر کہاں رکھنا ہے؟ بازو کہاں رکھنے ہیں؟ پیٹھ کہاں رکھنی ہے؟ ایک ادا مووی والا نہیں بنا سکتا. ہر اینگل سے جتنے مصطفیٰ کی یادوں میں بنا کر کے دکھا دی کہ میرے محبوب کا سجدہ ایسے تھا. دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کی سند موجود، التحیات کی سند اور درود ابراہیمی کی سند، بعد میں دعاؤں کی سند. دائیں طرف پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی سند، بائیں طرف کی سند سلام پھیر کے اللہ اکبر کہنے کی
کی سند، سارے ذکر اذکار کی سند، دائیں ہاتھ پہ کرنے اس کی سند، روزہ کس ٹائم رکھنا ہے کس ٹائم چھوڑنا ہے اس کی سند، صحابہ کر کے دکھایا، پریکٹیکل دیا، زکات کتنی دینی ہے، گائے ہے تو کتنی دینی ہے، کیسے ہے تو کتنی دینی ہے، ہاں مال و متاع ہے تو کیسے، کھجوریں ہیں تو کتنی، مویشی ہے تو کتنی، سونا ہے تو کتنی، چاندی ہے تو کتنی، مال کرنسی ہے تو نصاب کیا ہے، سال بھی اتنا ہے یا پہلے دینی ہے، ایک ایک سند صحابی اور زکات دینے والے، ٹیکس دینے والے، مال دینے والے، صدقے کرنے والے، صحابہ کو نہیں مانے گا تو تیرے اس دین کی سند نہیں رہتی۔ میں نے پوچھا اور دین کیا ہے، کہنے لگے جناب دین نام ہے عمرے کا۔ کہاں سے ہوتی ہے آپ سے؟ عمرہ کی ہے، حج کی ہے، بہت کی ہے، اچھا جی لیا کہاں سے ہے؟ وہ جی مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ سے کیسے ملا تجھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے ملا؟ ملا مجھے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے اور پتہ کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پاک کی بول رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ آپ کیوں اٹھانا ہے اور بسم اللہ کہہ دیا اللہ اکبر کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا ہمارے علماء نے بتایا۔ میں نے کہا علماء نے کہاں سے لیا؟ وہ جناب نبی کے یادوں سے لیا، اہل بیت سے۔ میں نے کہا اہل بیت سے کسی جگہ یہ روایت ہے کہ میرے نبی کا اہل بیت بھی ساتھ تھا، حج عمرے میں میرے نبی کا گھرانہ بھی تھا، یارانہ بھی تھا، جس نے جو منظر بیان کیا اس نے بتایا کہ طواف کے ساتھ چکر سند صحابہ یوں ملتزم یہ ہے، سند صحابہ حدیث کے اندر سے نہیں گزرنا، سند صحابہ 2 رکعت طواف کی، سند صحابہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، سند صحابہ پھر سما پہ چڑھنا ہے، دلیل صحابہ اترنا ہے، دلیل صحابہ مروہ پہ چڑھنا ہے، سند صحابہ یہ سارے کام کر کے آخر میں ٹینٹ کروا دیا ہے۔ سند صحابہ تیری ٹینٹ جو ہے وہ شرعی نہیں ہو سکتی جب تک تو میرے نبی کے یار کو دلیل نہیں مانتا، سند نہیں مانتا۔ میرے دوست پتا کر، وہ جی میں نے مینا میں اتنے خیمے لے لیے، کیوں لے لیے؟ 8 تاریخ کو میرے نبی مینا روانہ ہوئے، بیان کرنے والے صحابہ 5 نمازیں وہاں پڑھی، بیان کرنے والے صحابہ آج 9 ہے۔ میرے محبوب عرفات گئے، عرفات میں داخل نہیں ہوئے، وادی نمرہ میں پڑاؤ کیا ہے، بیان کرنے والے صحابہ زور سے اکٹھی پڑی ہے، خطبہ دیا ہے، 1 اذان 2 اقامتیں، ساری دلیل صحابہ، بیان کرنے والے صحابہ محبوب جبل راما کے پاس کھڑے ہوئے، سند صحابہ اونٹنی پہ کھڑے ہوئے، دعا مانگی، سورج غروب ہونے تک سند صحابہ۔ آج مغرب کا ٹائم ہے مگر اذان مغرب نہیں ہوئی، کہا چلو مصطفیٰ میں پڑھیں گے اس بات کو بیان کرنے والے صحابہ کہاں ہے؟ مزدلفہ میں رات مغرب عشاء پڑھ کے میرے نبی نے کوئی عبادت نہیں کی، سوئے، اس سونے کی دلیل سے آبا فجر کو اٹھے، اذان ہوئی، نماز پڑھی، امام سارا کچھ دعائیں، اشراق نہیں آج یہاں پڑھی مگر سورج طلوع ہونے سے پہلے ذکر اذکار کیے بیان کرنے والے صحابہ۔ مینا میں گیا آج 10 تاریخ ہے، پہلے چھوٹے جمرے کو چھوڑا، درمیانی کو چھوڑا، آج صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، بیان کرنے والے صحابہ، 7 ماری، بیان کرنے والے صحابہ، اس کے بعد قربانی کری، نہر کیا، بیان کرنے والے صحابہ، 100 اونٹوں میں سے 63 آپ نے خود نہر کیے، بیان کرنے والے صحابہ، گوشت بنا تقسیم ہوا، کھایا کھلایا گیا اور کھانے بانٹی گئی، سند صحابہ، اس کے بعد بال منڈوائے گئے، سند صحابہ، پھر تمامی مازہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے، سند صحابہ۔ آج عید کا دن تھا، نبی نے عید الاضحیٰ کے دن مینا میں رہتے ہوئے بھی عید پڑھنے کے لیے مکہ نہیں گئے، امامت نہیں کروایا، سند صحابہ۔ کہاں چھوڑے گئے؟ تیرے بچے کو گھٹی ملتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے گھٹی دی، گھٹی کا بیان کرنے والا صحابی، عقیقہ کر رہا ہے، تذکرہ کرنے والا صحابی، جو بھی دنیا میں تیری برابر دلیل کے ساتھ خوشی ہے، بیان کرنے والا صحابی، جو بھی غم ہے وہ بیان کرنے والا صحابی۔ ہم روتے کیوں نہیں؟ کہاں نہیں روتے؟ دنیا رو رہی ہے مگر ویسے نہیں ہوتے جیسے دنیا رو رہی ہے۔ ہاتھ میں لاشیں ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے کا ہے یا بیٹیوں کا ہے، ماں کا ہے یا بھائیوں کا ہے، مگر ہم گریبان کیوں نہیں پڑا؟
ہم چہرے پہ کیوں نہیں مارتے؟ ہم اپنے آپ کو لوہان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میری نبی کی زندگی میں 8 وجود میرے نبی کے کرانے کے گئے، 8 70 احد میں 11 میں گئے، پیر معونہ پہ 70 گئے، احد میں 14 گئے۔ میرے محبوب سے بڑھ کے کوئی سچا کوئی نہیں، مگر ایک بار بھی میرے محبوب نے یوں نہیں کرا، ایک بار بھی چہرے پہ نہیں مارا، ایک بار بھی اپنے ظلم پکڑ کے نہیں کھینچی۔ میرے نبی کا بیٹا قاسم بھی آپ کی زندگی میں، بیٹا عبداللہ روانہ ہو گیا، بیٹا ابراہیم گیا، بیٹی زینب گئی، بیٹی رقیہ گئی، بیٹی ام کلثوم گئی، آپ کی زندگی میں آپ کی اہلیہ خدیجہ گئی، آپ کی اہلیہ سیدہ زینب بنت خزیمہ گئی۔ یہ 8 لوگ میرے پیغمبر کی زندگی میں نبی کے گھرانے سے گئے اور بے شمار نبی کے گھرانے سے گئے۔ ایک بھی مرتبہ آپ کسی میدان میں نکل کر کے وہ کچھ نہیں کرا جو آج یار کر رہا ہے، اس کی سند کون سے آبا، دلیل کون سے آبا؟ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اگر یہ لوگ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ آپ ایمان پختہ کرو، یقین بناؤ، اہل الحدیث کا، اہل السنہ والجماعہ کا، بریلوی حضرات کا، دیوبندی حضرات کا، دنیا کی 4200 فریقوں اور گروہوں کا جو بھی ہونے سے کلمہ پڑھ لے، ایمان بنتا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم بھرے وہ شیعہ اور سنی ہو، جب تک میرے نبی کو نہ مانے اور تو نبی کو مانے تو نبی کیسے مانے گا؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی۔ آپ مدینے میں آئے، سلمان فارسی نے آ کے پوچھا تھا کون ہے نبی؟ بتانے والے صدیق۔ کس نے بتایا تھا شملہ کر کے؟ کون کہتے تھے محمد رسول اللہ؟ کون کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کون بیان کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ؟ وہ نبی نہ ہو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی بیان کرے، وہ مالک کھا کے جناب بلال بھی بیان کرے، وہ ابو محذورہ بھی بیان کرے۔ حضرات جنگ کے میدانوں میں بھی اور ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نبوت کا تذکرہ کرنے والے، ختم نبوت کو بیان کرنے والے، قرآن کی ترجمانی کرنے والے، نماز کا بیان کرنے والے، قیام رکوع سجود سیکھنے سکھانے والے، روزہ سحری افطاریوں کے مسئلے سن کے یاد کر کے آگے پہنچانے والے، یہ سارے میرے نبی کی یاد تھے۔ وہ بزرگ ہوں یا چھوٹے ہوں، ایک مثال دے کے سلام کہتا ہوں۔ بہت چھوٹا سا بچہ ہے، میرے محبوب کی مجلس میں آپ کے سامنے کھانا لگا ہوا ہے، باپ اس کا فوت ہو چکا ہے، ماں سے دور رہا ہے، نبی کے دسترخوان پہ آیا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، مختلف چیزیں ہیں، کبھی اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، آج بھی نہیں پڑھی، بائیں ہاتھ سے شروع ہو گئی ہے، کبھی یہاں سے کھاتا ہے کبھی وہاں سے کھاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اس نے وہ لفظ یاد کر لیا، نام لے لیا نبی نے تو اس نے بھی نام لے لیا۔ آپ نے کہا یا غلام، کہتا ہے ساری زندگی جب تک زندہ رہا دنیا کو بتاتا تھا، میں تھا پیغمبر کا دسترخوان تھا، میں کھانے پہ بیٹھا تھا، میں نے ایسے سٹارٹ لیا تھا، میرے آقا نے یہ جملے بولے تھے یا غلام سم اللہ، جس کا کھاتے ہیں اس کا نام بھی لیتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کا لیتے کہ نہیں؟ دکان پہ جا کے کہتے ہیں کوئی موبائل لیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کمپنی کا نام لے کے کہتے ہیں کھانا اللہ کے لیے، نام اللہ کا بسم اللہ۔ دوسرے نمبر پہ دائیں ہاتھ سے کھا، تیسرے نمبر پہ اپنے قریب سے کھا، ادھر ادھر سے نہیں کھا۔ صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے اپنا عمل ہی ایسے بنا لیا، میں نے کبھی بسم اللہ کے بغیر نہیں کھایا، کبھی دائیں ہاتھ سے ہٹ کے نہیں کھایا، اور کبھی اپنے سامنے سے ہٹ کے کسی کے آگے سے نہیں کھایا۔ یہ ہے صحابی، بچہ بھی ہو تو دلیل، میرے نبی کے گھرانے سے دلیل۔ کیا پتا کر جناب حسن کی عمر 4 سال کا بچہ تیرے پاس بیٹھا ہوگا، انہوں نے محبوب کی گود میں بیٹھ کے یہ سیکھا قنوت ذکر کیا ہے، آج تک تجھے نہیں یاد ہوئی تو نہ ہو، لیکن پتا کر یہ ہے اہل الحدیث کی شان، بچہ 4 سال کا بھی ہو پیغمبر سے بیان کر رہا ہو تو لے لیتے۔ اپنا بچہ 3 سال کا ہوگا، مدرسے واقع تھے، 8 کے اسکولے واقع، آ کے بتایا
ہے نا اے فار ایپل بی فار غلام سی فار غلام بڑا خوش ہو کے کہتا ہے ماشاءاللہ سبق سناتا ہے انگلش میڈیم میں میرے نبی کے گھرانے کا اہل بیت کا حسن 4 سال کا نبی کی گود میں بیٹھ کے بتائے کہ میرے آقا نے مجھے قنوت وتر سکھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت. یہ دعا اس دنیا میں آپ کو سنا سکتا ہے تو آپ بھی بچہ جوان اپنا بندہ سن سکتے ہیں. پاپا کو شاید ابھی ادراک نہیں ہوا جب ہوا تو وہ لکھیں گے ہم نے نبی کے یار بھی مانے یارانے بھی مانے پیغمبر کے اہل بیت بھی مانے گھرانے بھی مانے. ہم نے عمر نہیں دیکھی عمر جو بھی ہو چھوٹے سے ہیں تو بھی آخری دن ہے تو بھی 4 سال کے ہیں کیا 4 جیڈی کے کسی بھی اہل حدیث سے جا کے قنوت نازلہ کی بات کر قنوت وتر کی بات کر تجھے فرق سنائے گا اللہم اہدنی وعافنی وتولنی. یہ کیوں بول رہے ہیں کو یاد ہے یہ یاد اس لیے ہے کہ اہل بیت کے حقوق میرے نبی کے یاروں کے اصحاب کے حقوق ان کو آتے ہیں یہ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں مثبت دعوت دیتے ہیں. ان کا مزاج کافی نہیں ہوتا ان کا مزاج ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا ان کا مزاج ہے دلیل دے دو مسئلہ سمجھا دیا ہے کیا اپنے گھر میں بیٹھ کبھی تنہائی میں بیٹھ گریبان کو کھول اور کھول کے بیٹھ اندر جھانکنا اور تنہا خود سے مل. اور میں کہا کرتا ہوں وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے جلوسوں میں ملتے ہیں گروپس میں ملتے ہیں. اکیلے ملو اور پھر مزہ دیکھو دلیل سامنے رکھو اللہ کی قسم تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ حق کیا ہے حقیقت کیا ہے دین کیا ہے شریعت کیا ہے پیغمبر کیا ہے یار کیا ہے اہل بیت کیا ہے. اسی مسئلہ کو اسی عقیدے کو اسی منہج کو اسی ایمان کو ہم دنیا تک پہنچاتے ہیں اپنے گلے لگاتے ہیں اسی پہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ سے اسی پہ موت کی دعا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.